ملائیشیا جنوبی ایشیا کا مسلم اکثریتی ملک ہے جس کی آبادی 3.25 کروڑ کے قریب ہے۔ ملائیشیا کا کل رقبہ 3,30,803 مربع کلومیٹر ہے۔ ملائیشیا کی سرحدیں تھائی لینڈ، سنگاپور، انڈونیشیا، برونائی دارالسلام، فلپائن اور ویتنام سے ملتی ہیں۔ ملائیشیا میں اکثریت مسلمانوں کی ہے جو کل آبادی کے 62% ہیں۔ بدھ مت 19% اور عیسائیت 9% ہے۔ 31 اگست 1957 کو ملائیشیا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ ملائیشیا کے 13 صوبے اور 3 وفاقی ریاستیں ہیں۔ ملائیشیا میں نظامی حکومت پارلیمانی ہے۔ ملائیشیا جنوبی ایشیا میں برونائی دارالسلام اور سنگاپور کے بعد تیسرا اور دنیا کا 38واں بہترین معیشت کا حامل ملک ہے۔ ملائیشیا کی جی ڈی پی 2018 کی رپورٹ کے مطابق $1 ٹریلین سے زائد ہے۔ ایکسپورٹ کے لحاظ سے ملائیشیا دنیا کا 18واں بڑا ایکسپورٹر ملک ہے۔ 2016 میں ملائیشیا نے $250 ارب سے زائد ایکسپورٹ کی۔ ملائیشیا کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز میں چین، امریکہ، سنگاپور، جاپان اور ہانگ کانگ ہیں۔ چین کے ساتھ ملائیشیا کی باہمی تجارت سال 2017 میں $96 ارب ہوئی، جبکہ رواں سال ملائیشیا میں چینی سفیر کے مطابق باہمی تجارت $100 ارب تک پہنچ جائے گی۔ چین کے ساتھ ملائیشیا کے اس قدر مضبوط اقتصادی روابط کے باوجود ان دنوں چین اور ملائیشیا میں اقتصادی تناؤ چل رہا ہے۔ واضح رہے کہ چین ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کی طرح ملائیشیا میں بھی انفراسٹرکچر، روڈ، ٹرین، پیٹرول، گیس اور پائپ لائن جیسے منصوبوں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ چین نے ملائیشیا میں $30 ارب کے مختلف پروجیکٹس نجیب رزاق دور حکومت میں شروع کیے۔ ان پروجیکٹس کے ذریعے کرپشن، بددیانتی اور ملائیشیا کی سلامتی کو داؤ پر لگایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملائیشیا کے موجودہ 93 سالہ وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اپنے حالیہ چین کے دورے سے پہلے چین کے ساتھ کیے گئے سابق دور حکومت کے معاہدوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ ان معاہدوں میں سی پیک طرز کا $22 ارب کا ایک منصوبہ بھی تھا، جس میں 4,500 کلومیٹر تک ریلوے لائن اور گیس پائپ لائن بچھانا تھی۔ ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اپنے چین کے دورے کے دوران کہا ہے کہ چین نے اس منسوخی پروجیکٹس کو قبول کر لیا ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ ان پروجیکٹس سے ملائیشیا پر قرضوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور ملائیشیا پہلے ہی $250 ارب قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ جدید کالونی ازم استعمار کا نیا ورژن ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ منصوبے $13 ارب میں مکمل ہو سکتے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر $22 ارب میں یہ منصوبے چین کو دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مہاتیر محمد نے ملائیشیا سے سنگاپور تک ریلوے لائن منصوبہ بھی عارضی طور پر روک دیا ہے، کیونکہ اس میں بھی چین کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا اور اصل لاگت سے زیادہ پر ڈیل کی گئی تھی۔ ملائیشین وزیر اعظم کے اس فیصلے کو ملائیشین عوام داد دے رہی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ اس طرح کے منصوبوں کے ذریعے لادے جانے والے قرضوں کے بوجھ سے بچ جائیں گے۔ واضح رہے کہ چین دنیا میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے دنیا کے 60 کے قریب ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ممالک میں تقریباً $4.8 ٹریلین کی خطیر رقم کے ذریعے انفراسٹرکچر، توانائی، گیس، پیٹرول پائپ لائن، بحری اور بری ٹرین اور سڑکیں بنا رہا ہے۔ چین کے بقول اس کا مقصد دنیا کو معاشی طور پر مضبوط کرنا اور تجارتی مواقع پیدا کرنا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جن ممالک میں چین نے یہ منصوبے شروع کیے، ان میں سے کئی ایک ممالک نے چین کے ان منصوبوں کو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ملائیشیا کی طرح ہانگ کانگ کے وزیر اعظم نے بھی چین کے ان پروجیکٹ کو اپنے ملک کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان کی نئی گورنمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی سی پیک منصوبوں
پر نظر ثانی کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک جہاں چین نے ان منصوبوں کو مکمل کیا ان میں سری لنکا، تاجکستان، کرغستان، وینزویلا وغیرہ ممالک میں چینی قرضوں سے شروع کیے گئے پروجیکٹس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ ممالک چینی قرضوں کے بوجھ سے مفلسی کا شکار ہو کر اپنی پورٹ اور زمینیں چین کو بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔